بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. پچھلی آیہ کریمہ میں تذکرہ تھا کہ جو لوگ انبیاء کا اتباع نہیں کرتے وہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکام، اللہ کے ارشادات کا مقابلہ کر کے انہیں عاجز کرنا چاہتے ہیں. ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرنا ارشادات باری کی مخالفت ہے، اور ہر مخالف اپنے مخالف کو ناکام کرنا چاہتا ہے. تو جو لوگ اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے گویا وہ احکام باری کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، ہرا دینا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. ساتھ ایک اور بات یہ بہت خوبصورت ارشاد فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تشریف لائے اور جتنے بھی نبی آئے. یہاں رسول اور نبی دو الگ الگ مناصب ارشاد ہوئے ہیں. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، رسول اپنی شریعت لے کر آتا ہے. نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، جو رسول کی شریعت چل رہی ہوتی ہے اسی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے نبی مبعوث ہوتا ہے. تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. انبیاء جو تشریف لاتے ہیں تو جو کسی صاحب شریعت رسول کی شریعت چل رہی ہوتی ہے اسی کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی کی حیات نو کے لیے، اس میں جو خرابیاں لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے تدارک کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں.
جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے سارے انبیاء ہیں، پھر انبیاء میں کچھ نبی رسول ہیں، پھر رسولوں میں اولو العزم ہیں۔ اولو العزم وہ رسول ہیں جن کی شریعت بہت مارکت الآراء انداز میں پچھلی باتوں کو ختم کر کے نئے انداز سے شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم ہیں۔ اولو العزم وہ رسول ہیں جہاں ایک پوری طرح سے ایک انقلاب آ گیا۔ اولو العزموں کے بعد رسولوں کی عظمت ہے کہ ہر رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی عظمت ہے کہ ہر نبی جو نظام شریعت چل رہا ہوتا ہے اسے حیات نو بخشتا ہے اور اس میں اثر نو مجاہدہ شروع کرتا ہے۔ تو فرمایا آپ سے پہلے جتنے نبی یا جتنے رسول آئے، یعنی استثناء کسی کو نہیں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سارے رسولوں کا مقدس گروہ ان دو ہستیوں کے درمیان ہے۔ اللہ اذا تمنا، جب ان رسولوں ان انبیاء نے ایک تمنا کی، آرزو کی کہ احکام الہی مخلوق کو پہنچائے جائیں اور اس انداز سے پہنچائے جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کریں، لوگوں کو سمجھ آئے، پھر لوگ ان پر ایمان لائیں اور لوگ اللہ کے عذاب سے بچ کر نجات کی طرف جائیں اور اللہ ان پر رحم فرمائے۔ نبی کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کا نفاذ، اللہ کے دین کی ترویج، اللہ کا دین لوگوں کو پہنچانا۔ جب انہوں نے یہ محنت کی، آرزو کی اور اس آرزو کی تکمیل کی کوشش کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ان کی اس کوشش میں ان کے اس ارشادات عالیہ کو شیطان نے غلط معنی پہنانے کی کوشش کی، اس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ اگر ایک مجلس میں 50 بندے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بات سنی ہے تو آپ 50 سے الگ الگ کر کے بات کریں تو 50 نے الگ الگ انداز میں اس کا جواب دینا ہے۔ ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق اس بات کو سمجھنا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو سارے ایک مفہوم پہ متفق ہو جائیں، کیونکہ ہر بندے کی استعداد اپنی ہے، سننے کی اپنی ہے، سمجھنے کی اپنی ہے۔ ہر بندہ اپنے شعور کے مطابق سمجھے گا۔ لہذا جب انبیاء نے حق بیان کیا تو شیطان نے اس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو ہوا کیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر اس میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے تو تعلیمات نبوت سے تو اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ اب اس بات کی تو کوئی دلیل نہیں کہ اس میں شیطان نے مداخلت کی اور اس میں نہیں کی، تو پھر تو سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ فرمایا قانون یہ ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو باتیں شیطان ڈالنا چاہتا ہے اللہ ان باتوں کو تباہ کر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور جو اللہ کی آیات ہوتی ہیں اور جو نبی اللہ کا پہنچانا چاہتا ہے اللہ ان کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی نبی کے کسی ارشادات پر رائے برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ارشاد نبی کا ہے یا نہیں۔
یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنی طرف سے کہہ دے جی یہ حدیث ہے، اور آج کل فیس بک پہ بے شمار ایسی حدیثیں اور قول آتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی حضرت علی سے منسوب کر دیتا ہے، کوئی کسی ولی اللہ سے منسوب کر دیتا ہے، اور ایسی حدیثیں لکھ دی جاتی ہیں جن کا حدیث سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ چونکہ فیس بک پر لکھنے والے نہ کوئی عالم ہیں، نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ سمجھدار ہیں، لونڈے لڑکے جو منہ میں آیا وہ بک دیا، اور انہیں یہ بھی خوف نہیں آتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر کوئی بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی اور کوئی بندہ وہ بات حضور کی طرف منسوب کرتا ہے تو آپ کا ارشاد عالی ہے وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔ دوزخ جانے کے لیے اتنا جرم کافی ہے کہ حضور نے جو بات ارشاد نہیں فرمائی وہ بات کہہ کر آپ حضور کی طرف نسبت کرتے۔ لیکن آج کل شاید لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اور جو رتب و یابس ملتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تحقیق ضروری ہے کہ یہ ارشاد نبوت ہے یا نہیں۔ ثابت ہو جائے ارشاد نبوت ہے تو سوائے سر تسلیم خم کرنے کے کوئی دوسرا راستہ، سوائے ماننے کے کوئی چارہ نہیں۔ سو قدرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب شیطان باتیں القا کرتا ہے تو اللہ کریم انہیں مٹا دیتے ہیں اور ارشاد نبوت کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں، اس لیے کہ واللہ علیم حکیم، اللہ ہر بات کو جاننے والے اور وہ حکمت والے ہیں، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو شیطان کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے، وہ چاہے تو شیطان کو تباہ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ وہ شیطان کا بھی خالق ہے، اس نے خود پیدا کیا، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ اسے موت بھی دے سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے، اس کی زبان کو روک سکتا ہے، اس سے بینائی چھین سکتا ہے، اسے عاجز کر سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ میری حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ بھی رہے۔ یہی تو دیکھنا ہے، انسان کی آزمائش ہی تو یہی ہے کہ شیطان کی طرف جاتا ہے یا اللہ کے نبی کی بات سنتا ہے۔ یہی حکمت الہی کا تقاضا ہے، اور اسی پر آخرت کے فیصلے ہوں گے، اور اسی پر ایمان قائم ہوتا ہے، اور اسی پر کردار بنتا ہے۔ جب کوئی شیطانی وساوس کو رد کر کے تعلیمات نبوت کا دامن تھامتا ہے تو اسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، پھر اسے توفیق عمل نصیب ہوتی ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہی ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے، وہی عالم بھی ہو سکتا ہے، وہی ایک عام مسلمان جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب لوگ دامان نبوت کو چھوڑ کر شیطانی وساوس کی طرف چل پڑتے ہیں، جس کا رواج آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ جتنے ادیان باطلہ ہیں، یہ جتنے جھوٹے خدائی کے دعوے دار ہیں، یہ جتنے اپنے آپ کو مشکل کشا اور لوگوں کا حاجت روا سمجھے بیٹھے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے بنائے ہوئے وساوس ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری زندگی ان کی محتاج ہے، یہ ہمیں آباد کریں گے تو ہم بڑے آباد ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو گئے تو ہم مٹ جائیں گے، یہ شیطان کے پیروکار۔ اور یہی دیکھنا ہے کہ انسان کو معرفت حق کی استعداد بخشی، اس سے کام بھی لیتا ہے کہ نہیں۔ اگر معرفت حق کی استعداد جو اللہ نے بخشی ہے اسے سلامت رکھے، حلال کھائے، سچ بولے، اللہ کو یاد کرے، فرائض سنن واجبات ادا کرے، تو
تو اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے اور شیطان کا جادو اس پہ نہیں چلتا. اللہ بہترین حفاظت کرنے والے. لیکن اگر ارشادات نبوت میں، احکام الہی میں چور دروازے تلاش کرنا شروع کر دے اور شارٹ کٹ تلاش کرنا شروع کر دے تو گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہی آزمائش ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے. دلوں کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ بہت سی بیماریاں علماء حق گنواتے ہیں. لالچ ہے، کبر ہے، نخوت ہے، انانیت ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں گنواتے ہیں. لیکن یہ سارے جو میں گن رہا ہوں یا اور بہت سی چیزیں یہ پھل ہیں. اصل درخت جو ہے دلوں کی بیماری کا وہ ہے معرفت حق سے محرومی. جب دل کو اللہ نے استعداد بخشی تھی معرفت حق کی، اور پھر جب اس تک اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی کی ارشادات پہنچے تو پھر بندے کو چاہیے تھا کہ وہ تجزیہ کرتا، ٹھنڈے دل سے غور کرتا، حق کو قبول کرتا. لیکن تب قبول کرتا حق کو جب اس کا دل تندرست ہوتا. جب دل میں اس نے خود غرضی، لالچ اور اللہ سے دوری اور بیزاری جیسے امراض پال رکھے ہیں تو پھر اس کو وہ حقیقتیں کڑوی لگتی ہیں، تلخ لگتی ہیں. ایک آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، وہی کھانا جو وہ روز کھاتا ہے وہ کھانا دیں تو کہتا ہے یہ تلخ ہے، یہ کڑوا ہے. میں نے تو یہ 2 لقمے کھائے تو کیا کرنے کو جی کرتا ہے، یہ مجھے کیا دے دیا. تو کیا کھانے میں کوئی تبدیلی ہو گئی؟ نہیں، بیماری کی وجہ سے اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا. دلوں کا عالم بھی یہی ہے. جب کوئی اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے، اطاعت الہی چھوڑ کر برائی کی زندگی اپناتا ہے، نیکی کو چھوڑ کر برائی سوچتا ہے، تو دل میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے. پھر حق اسے کڑوا لگتا ہے. اسی مرض کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ شیطان کے القا کیے ہوئے باتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور اللہ کے بندوں کے سامنے وہ اڑ جاتے ہیں، اللہ انہیں اڑا دیتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے، جو اللہ سے دور ہیں، جن کے دلوں میں عظمت الہی کا احساس نہیں ہے، ان کے لیے وہ غذا بن جاتے ہیں. چونکہ وہ پہلے مریض ہیں، ایک مرض اور اس پہ آ جاتا ہے. جب بیماری سے کوئی کمزور ہوتا ہے نا تو کوئی بیماری اور بھی اسے آ سکتی ہے، اور بھی آ سکتی ہے. جب وجود کا ایک نظام ہے اللہ نے جو ترتیب دی ہے جو وجود کا دفاع کرتا ہے، جب وجود کی قوت دفاع کمزور ہو جائے تو ہر بیماری اسے پکڑ لیتی ہے. تو یہ شیطانی القا کی ہوئی باتیں جو ہیں، یہ شیطان کی سکھائی ہوئی باتیں جو ہیں، یہ آزمائش بن جاتی ہیں ان دلوں کے لیے جن میں مرض ہے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے. بہت فکر کرنے اور سمجھنے کی بات ہے. قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے. قرآن کی تلاوت سنت ہے، لیکن تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش ہو کر ادب سے سننا فرض ہے.
اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے متوجہ ہو کر سنیں، تو یہ فرض ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑا فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف ثواب جمع نہ کرتے رہیں، اپنے دل میں اس کا تجزیہ کر کے ان باتوں کو دل نشیں کریں۔ یہ ثواب سمجھ کر سننا اور سن کر اٹھ جانا ثواب تو یقیناً ہوگا، اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن مقصد صرف ثواب نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو تجزیہ ہو رہا ہے اسے سمجھا جائے اور آئندہ زندگی کا لائحہ عمل اس کے مطابق ترتیب دیا جائے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ اور یہ بڑا فکر کرنے کا مقام ہے۔ ہم تو بڑے اسے آسان جیسا لیتے ہیں نا کہ چلو جی مولوی صاحب آواز فرما رہے تھے تو میں 15 منٹ سن لیا، پھر کچھ اونگ لیا، کچھ سو گئے، کچھ پھر وضو کرنے چلے گئے۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں، اور جب یہ ارشادات پیش کیے جاتے ہیں تو جب نبی اور رسول پیش کرتے ہیں تو ساتھ شیطان اپنی باتیں القاء کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب کوئی عام آدمی، ایک عالم، ایک مولوی، ایک مفتی بیان کر رہا ہوگا تو شیطان ساتھ کتنی کوشش کرتا ہوگا۔ اگر انبیاء کی باتوں میں وہ اپنے وصف سے ڈالنا چاہتا ہے تو پھر ایک عام عالم یا مولوی یا ماں و شماع کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اب یہ سامعین پر ہے کہ انہیں نور یقین نصیب ہوتا ہے یا جیسے مذبذب آئے تھے ویسے مذبذب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نور یقین حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو متوجہ اللہ کرنا پڑتا ہے اور حق کو قبول کرے اور وساوس کی دلدل میں قطعاً نہ جائے، ہر بات یقینی سمجھ کر قبول کرے، غیر یقینی باتوں کی طرف نہ جائے۔ اس لیے کہ شیطان جو باتیں القاء کرتا ہے وہ آزمائش بن جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، اور دلوں کا مرض بے یقینی ہوتا ہے۔ یقین ہی ایمان ہے، ارشادات نبوت پر یقین ہی سارا ایمان ہے، اور اللہ کے رسول پر اعتماد ہی سارا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دنیا اور آخرت، عذاب و ثواب کی کیا دلیل ہے؟ محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن کا قرآن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ قرآن عطا فرمایا اور فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، تو اسی اعتماد کا نام تو ایمان ہے۔ اب بیماری دلوں کی کیا ہے؟ اس ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، نبی کے ارشاد پہ اعتماد کم ہو جاتا ہے اور اپنی ادنا عقل کے تجزیے پہ اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ عقل کا استعمال نہ کیا جائے، عقل استعمال کے لیے اللہ نے دی ہے، لیکن ارشاد باری اور قول رسول کے مقابلے میں عقلی تجزیے پھر تباہ کر دیتے۔ تو فرمایا جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل میں جب نور ایمان آتا ہے تو دل میں محبت، حلم، بردباری، خیر خواہی، بھلائی، نیکی، اللہ سے تعلق، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے بندوں پہ شفقت، یہ اوصاف دل میں پیدا ہو جائے۔ اور اگر اس سے محروم رہتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے، نہ اسے عظمت الہی کا احساس ہوتا ہے، نہ محبت پیغمبر نصیب ہوتی ہے، نہ وہ لوگوں پہ شفقت کرنا چاہتا ہے،
جو جہاں سے ملے چھینا جھپٹی، ہر ایک کے حقوق چھین، اس سے دولت چھین، اس کی زمین پہ قبضہ کر، اس کا گھر چھین لے، اس کی عزت اجاڑ دے، وہ پھر لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں یا جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، ان کے لیے پھر وہ شیطان کی باتیں اس مرض کو مزید بڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں، ہر کام کو غلط انداز میں کرتے ہیں، اس لیے وہ ظالم ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور یہ ظالم جو ہوتے ہیں پھر یہ اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ کریم خالق ہے، تخلیق اس نے کیا، اور اتنی باریک تخلیق ہے اللہ کی کہ وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ چیزوں کی بناوٹ، ان کی خصوصیات کے بارے جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو انسان لرز جاتا ہے۔ اتنی باریک اور چھوٹی اور نازک نازک چیزیں جوڑ کر وہ ذرات ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اس سے وہ پیدا ہوا، اس سے یہ نتیجہ نکلا تو ایک پہاڑ جتنا ہاتھی بن جاتا ہے۔ بڑا طاقتور ہے جی۔ تو وہ جو ساری نیچے سے ذرات سے جڑ کر ایک عظیم عمارت بنی تھی اور وہ ہاتھی بنا تھا، اس میں سے کوئی اینٹ جب اللہ کھسکا دیتا ہے تو وہ بڑا طاقتور ہاتھی لنگڑانے لگ جاتا ہے۔ بڑا طاقتور آدمی ہے، 7 فٹ کا جوان ہے، ایک ایک سیل جوڑ کر بنا ہوا، کوئی سیل اپنی جگہ جب کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ اچھا بھلا تکڑا آدمی دیواروں کے سہارے لیتا پھرتا ہوتا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ عظمت الہی کے دلائل ہیں کہ بندہ یا کوئی چیز مخلوق کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بنانے سے ہے، اور جہاں وہ کمزور کر دے وہاں اس کی طاقتیں جواب دے جاتی۔ آپ حیران ہو کر سوچیں کہ کتنا قیمتی آئینہ ہے آنکھ، اور ذرا ذرا سے سیلوں کو کس ترتیب سے جوڑا گیا ہے۔ ساری آنکھ کو پھوڑ کر کھول کر دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں، چند قطرے پانی کے ایک لیکوڈ سا مادہ ہوگا اور چند پردے ہو۔ آنکھ کا ڈھیلا نکال کر، اب یہ بکرے ذبح کرتے ہیں قصاب وغیرہ، وہ ڈھیلا نکال کر اسے کاٹ کے دیکھیں، چند پردے اور ان میں تھوڑا سا لیکوڈ سا مادہ سا ہوگا، بس اللہ خیر سے۔ لیکن یہ کتنا قیمتی ہے کہ ایک ایک ذرے کو بندے کو دکھا رہا ہے، اور اس کی رفتار کیا ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو آسمان تک پہنچ جاتی، پلک جھپکتے ہیں تو زمین پر۔ کیا یہ صرف انسان کے پاس ہے؟ میرے بھائی، اس نے جانوروں کو، پرندوں کو انسان سے زیادہ مضبوط نگاہ دی۔ مادی طور پر آپ گدھ کو اچھا جانور نہیں، اچھا پرندہ آپ نہیں سمجھتے، مردار خور ہے، گند کھانے میں۔ گدھ اتنی بلندی پہ اڑ رہا ہوتا ہے کہ 50 میل کے سرکل میں ہر چیز اسے نظر آتی ہے۔ اس بلندی پہ انسان جائے تو اسے پتنی کتنی مضبوط اینکیں لگانی پڑے، ورنہ ہوا اس کی آنکھیں پھاڑ دے، اس کی کوئی اینک نہیں۔ اس بلندی پر سے دوربین کی طرح وہ اپنی آنکھ کو فوکس کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ 1 مربع انچ کی چیز زمین پر وہ فوکس کر کے دیکھ لیتا ہے۔ میں نے اس کی ریسرچ دیکھی ہے اور اس کی وہ ساری ویڈیو فلم بھی دیکھی ہے کہ وہ اس بلندی پہ اڑ رہا ہے جہاں سے اسے 50 میل کا سرکل نظر آ رہا ہے،
وہاں سے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جب اس طرح فوکس کرتا ہے تو زمین پر 1 مربع انچ کی چیز جو پڑی ہے وہ بھی اسے نظر آ جاتی ہے. جس طرح دوربین فوکس کی جاتی ہے اس طرح وہ اپنی ایک آنکھ کو فوکس کر سکتا. اب اتنی قیمتی آنکھ اس نے گدھ کو بھی دے دی. میں رات دیکھ رہا تھا بندروں پر تحقیق، اور ان کی اتنی شفاف آنکھیں میں دیکھ رہا تھا. اب میں سوچ رہا تھا کہ بار الہ تیری اپنی صنعت ہے. اب یہ گھٹیا سا جانور ہے لیکن آنکھ تو اس کی ہم سے قیمتی ہے. ہر مخلوق کو جس انداز میں اس نے پیدا فرمایا اور جن چیزوں کی ضرورت بش کی ان کے تکمیل کے ذرائع عطا کر. اب گدھ کو تلاش ہوتی ہے مردار کی تو اسے ایسی دوربین دے دی جو اس کے آنکھ کے آئینے میں فکس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی مردار ہوتا ہے تو ایک دم سارے گدھ آ جاتے ہیں. ان کو کون بتاتا ہے؟ وہ 50 میل کے سرکل میں تو دیکھ رہے، جہاں ایک اترتا ہے دوسرا بھی دیکھ لیتا ہے، تیسرا بھی دیکھ لیتا ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نعمتیں اس نے تقسیم کر کے سب سے بڑی نعمت ہمیں دے دی کہ ہمیں انسان بنایا. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کا شعور بخشا. یہ جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا تجزیہ گدھ نہیں کر سکتے، بندر نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم مکلف ہیں عظمت الہی کو پانے کے، اور یہ تجزیے ہمیں اس عظیم خالق کی عظمت تک لے جاتے ہیں جو ان سب کا بنانے والا ہے. لیکن اگر دلوں میں خرابی آ جائے، دل سخت ہو جائیں، تو پھر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی اور انہیں عام لیا جاتا ہے. اور فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو میں نے علم دیا ہے وہ جان لیں، وہ بات پکی سمجھ لیں، وہ یقین کر لیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ وہی الہی یا ارشادات پیغمبر جو ہیں یہ آپ کے اس پروردگار کی طرف سے حق ہیں. یہاں لفظ اس میں ذات اللہ استعمال نہیں فرمایا، رب استعمال فرمایا. ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، بنانے والا، بڑھانے والا. اگر ان ساری چیزوں کا آپ تجزیہ کریں تو آپ کو حق نظر آئے گا صرف ایک زبان حق ترجمان پر، اور وہ اللہ کے نبی اور رسول کی. شیطانی وساوس، شیطانی کوششیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب نور یقین نصیب ہو جاتا ہے ارشادات نبوت پر، تو شیطان کے اوہام اللہ کریم مٹا دیتے. اور یہ حق ہے من ربے کا، تو بھی اسی کی مخلوق ہے. تجھے بھی ذرا ذرا ایک سیل جوڑ کر ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. اب 10 کھرب حصہ آدمی جہاں سے الگ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے. سیل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا سیدھی آنکھ سے. مشینوں سے، خوردبینوں سے، وہ بھی بڑی سپیشل خوردبینیں ہوتی ہیں جو سیلز کو دیکھتی ہیں، عام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا. تو اتنے ذرہ چیزیں جوڑ کر تیرے وجود اس نے کیا کیا بنا دیا. ہاتھ دیکھیں، ہاتھ کی کھال دیکھیں، پاؤں دیکھیں، پاؤں کی کھال دیکھیں. اب جو کام پاؤں کرتا ہے وہ اب ہاتھ سے کہے میں چلنا شروع کر دوں تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. پاؤں اپنا کام کرتا ہے، ہاتھ اپنا. وجود کی کھال کے کتنے سیل ہیں، ایک بال میں کتنے سیل ہیں. پھر کس طرح کا نظام حیات بنایا، غذا اور اس کا نظام ہضم، اور اس سے پھر خون اور ہڈیاں، گوشت، دماغ، اور دماغ کا کمپیوٹر کتنا عظیم بات. جس نے یہ سارا تجھے بنایا ہے یہ اس کا ارشاد ہے اور حق ہے.
فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا اس پر یقین سے جم جاؤ، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اپنے دلوں کو اس کے آگے عاجز کر دو، دم مت مارو، دلوں میں اس کو جذب کرو، دلوں میں اس پر یقین پیدا کرو، دلوں میں اس پہ اعتماد پیدا کرو۔ ماننے کے دو درجے ہیں، ایک عقل مانتی ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، عقل مان کر بھول جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جب دل مانتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، دل جس حقیقت کو مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، عقل مانتی ہے دل نہیں مانتا تو عمل کی اصلاح نہیں ہوتی، بندہ کلمہ بھی پڑھتا رہتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے جو بتایا ٹھیک ہے، نبی برحق ہے، قرآن درست ہے، آخرت میں حساب کتاب وہاں جائیں گے دیکھی جائے گی، اب کس نے دیکھا ہے، جب وہاں جائیں گے تو وہ بھی دیکھ لیں، یہ ماننا عقل کا ہوتا ہے۔ جب دل مانتا ہے تو فرمایا وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، دل اس کے سامنے بچھ جاتا ہے، وہ ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، انسانی کمزوری کی وجہ سے اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی، لیکن اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں ٹوٹ کر چاہوں اور ایک ایک ارشاد عالی پر عمل کروں۔ تو میں آپ کو نہ دیکھوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، میں خود کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری عقلوں نے مانا ہوا ہے یا دل نے مانا ہے۔ جب دل مانے گا تو وہ پگھل کر اس سانچے میں ڈھل جائے گا، یعنی اس کے اعمال اور کردار سارے اتباع رسالت میں ڈھل جائیں گے، اور دل نہیں مانے گا تو پھر ہم مانتے بھی رہیں گے اور اس پر عمل بھی نہیں کریں۔ اور یقین رکھو وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، معیار یہ ہے یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، سیدھے راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا وہی بات رب کریم نے ماننے نہ ماننے کا معیار بتا دیا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو میں نے مانا ہوا تب ہے جب اس پر عمل بھی کرو گے، اس لیے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو مانتے ہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے، یعنی عملاً ان کی اصلاح ہو جاتی، اور عملاً نہ ماننا، اطاعت الہی نہ کرنا، حرام حلال کی پرواہ نہ کرنا، سچ جھوٹ میں تمیز نہ کرنا، حق باطل کی پرواہ نہ کرنا، عبادات اور فرائض ضائع کرنا، جھوٹ بولنا، اور ساتھ یہ کہنا میں مانتا ہوں، فرمایا دنیا داری میں چلے گا۔ یہ کون سا ماننا ہے جو ہم مانتے ہیں کہ حکم پر عمل نہیں کرنا مانتا ہوں، یہ کون سا ماننا ہے؟ تو یہ معیار قرآن کریم نے دے دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو یقین کا ایمان لے آتے، جو مان لیتے ہیں، اللہ انہیں رہنمائی کر دیتا ہے، توفیق عمل دے دیتا ہے، اِلیٰ صراط مستقیم، بالکل اس کے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ انہیں توفیق عمل عطا کر دیتا ہے، ان کی عملی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتی۔ لوگوں ہم سمجھتے ہیں فلاں مولوی صاحب سے ہے میرا تعلق ہے، میں بیعت ہو گیا میں بچ گیا، فلاں پیر صاحب سے میں بیعت ہو گیا میری نجات ہو گئی، فلاں دربار سے خانقاہ سے میں ہوا، یہ سارے وہم ہیں۔ پیر صاحب سے تعلق ہے تو اس تعلق کی نسبت نیکی نصیب ہو جائے تو الحمدللہ بڑا اچھا تعلق۔ مولوی صاحب سے تعلق ہے تو اس تعلق کی نسبت نیکی پر عمل نصیب ہو جائے الحمدللہ۔
اور جس تعلق سے نیکی پر عمل نصیب نہیں ہوتا وہ تعلق نہ ہونا برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کریم نے یہ معیار دے دیا کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا معیار بھی سامنے آ گیا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جنہیں نور ایمان نصیب نہیں، چونکہ دو ہی تو طبقے ہیں، تیسرا طبقہ منافقین کا ہے، وہ بھی بدترین کافر ہیں۔ بندہ یا مومن ہے یا کافر ہے۔ مومن ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا اور اس کی عملی زندگی ان کے حکم مطابق ہو۔ مومن نہیں ہے تو اپنی مرضی سے جیے گا، چوری کرے، حرام کھائے، جو مرضی کرے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، غریبی مفلسی بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، اور غریبی اور مفلسی میں بندہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا، کیونکہ خواہشات تو ہر بندے میں ایک جیسی ہوتی ہیں، خواہ وہ بڑا دولت مند ہو اور خواہ وہ بوریا نشین ہو۔ ہر بندہ اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، اپنی اچھی شہرت چاہتا ہے، اچھی عزت چاہتا ہے، اچھا نام چاہتا ہے، لیکن غریبی میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا۔ غریبوں کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ بھٹکنے لگ جاتے۔ میرا خیال ہے کہ میری بھی ساری عمر اس میں گزر گئی ہے، قدم قدم پر منع کرتا رہتا ہوں کہ کم از کم سود چھوڑ دو، یہ تو اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، کم از کم یہ تو چھوڑ دو۔ لیکن یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ پھر سود لیتے، ساتھ یہ دعویٰ بھی ہے جی ہماری وہاں بیعت ہے، اور ہم کیا خاک بیعت ہے یار، سود خور کی کون سی بیعت ہے، وہ کس بھلائی کی توقع رکھتے۔ ابھی کل ایک خط تھا، وہ جی میں بہت بڑا غریب ہوں، بچی کی شادی کرنی ہے، وسائل نہیں ہے، بینک کا قرضہ بھی سر پر ہے، اور ظالم کے بچے پہلے مر رہا ہے، اوپر سے دوزخ میں سر جا دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس مٹی کے لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے، اسے کس طرح ہم مانتے ہیں۔ یہ مفلس ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جو مزدوری کر رہا ہے، دال روٹی پہ جا کے بینک سے قرضہ لے آئے۔ اب کیا ہوا، اب جو کماتے ہیں وہ سود میں چلا جاتا ہے، اور پھر بھی ہے کہ سود پھر کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے، قرضہ دو چند ہوتا جا رہا ہے۔ تو کون سا اسلام ہے، کون سی پیری مریدی ہے، کس سلسلے کے لوگ ہیں آپ؟ یہ حرام ہی کھانا ہے تو آزاد ہو کر کھاؤ، چھوڑو سلسلوں کو اور بیعتوں کو اور اس کو۔ اور اس طرح سے بیعت کی شرائط میں یہ ہے کہ اس طرح کی بیعت ہوتی نہیں ہے، اس لیے ایسے بندوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ وہ بدبخت پہلے مفلس ہے، پھر سر جہنم میں دے لیا، کیا ضرورت تھی تجھے؟ اور ہم روز دیکھتے ہیں حال یہی ہے۔ وہ جی مجبوری میں، بھائی مجبور نہ ہو تو سود کوئی لے کیوں؟ شوق میں کوئی لیتا ہے؟ دولت مندوں کی مصیبت یہ ہے کہ ان کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں، وہ اربوں کا سود لے لیتے ہیں۔ وہ ظالم تیرے پاس پہلے کروڑوں ہیں، اس میں کیوں خنزیر شامل کرنا چاہتا ہے؟ اور پھر مسلمان بھی ہیں،
مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے چوری بینک سے سود لے لیا، 25 لاکھ قرض لے لیا سود پر، بہت بڑی دکان بنا لی 25 لاکھ سے۔ مجھے تو نہیں پتا، 2 3 4 سال گزر گئے تو پھر میرے پاس آیا، میرے لیے کوئی کریں میں کیا کروں، کیا تکلیف ہے آپ؟ وہ میں نے 25 لاکھ لیے تھے سود پر، 4 5 سال سے قسطیں ادا کر رہا ہوں، اور 1 کروڑ 35 لاکھ یا مجھے صحیح یاد نہیں، 1 کروڑ 25 لاکھ میں ادا کر چکا ہوں سود کی قسطوں میں۔ 4 5 سالوں میں بینک کو 1 کروڑ 25 لاکھ واپس کر چکا ہوں، اور وہ 25 لاکھ کا قرض ابھی اوپر ہے، اور اب وہ سود بڑھتا جا رہا ہے، اب میں وہ قسطیں بھی پے نہیں کر سکتا۔ تو پتہ لگا، محکمے سے پتہ کرایا تو انہوں نے کہا جی ان کا تو ابھی 45 لاکھ یا کتنا سود باقی ہے، اور وہ 25 لاکھ اصل الگ ہے۔ 25 لاکھ لیے، 1 کروڑ 25 لاکھ دینے کے بعد وہ 25 لاکھ بھی سر پر ہیں اور 45 لاکھ اور بھی۔ بڑی محنت کی، مختلف لوگوں سے کہلوایا، بینک کے بورڈ آف گورنر سے بات کی، اسے دکھایا یار یہ تو غریب بوڑھا آدمی ہے، اس کی بیوی مریض ہے، خود قریب المرگ ہے، اور 25 لاکھ کیا آپ 1 کروڑ 25 لاکھ لے چکے ہو، آپ تو اس کی جان چھوڑ دو۔ تو کئی میٹنگیں ان کی، 2 3 مہینے بعد انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ انہوں نے کہا جی چلو سود چھوڑ دیتے ہیں، 25 لاکھ تو اصل تو دے جو اصل قرض لیا۔ وہ پھر 25 لاکھ دے کر انہوں نے جان، یار یہ سارا دیکھ کر پھر کیوں سود لیتے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ جان نہیں ہے کہ ہمیں حرام سے روک سکے۔ اور یہ نشانی ایمان کے خلاف جاتی ہے، یعنی ایمان اتنا کمزور ہو کہ برائی سے نہ روک سکے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کی عادت ہے، یہ تو کافر ہیں جو ہمیشہ شک میں رفی مریت منہ، ہمیشہ شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہے نہیں ہے۔ یقین ہو تو برائی سے رک جائے، پتہ نہیں یہ برائی ہے بھی کہ نہیں، یہ تو ضرورت ہے، یہ تو زمانے میں ہوتا ہے، اب تجارت پہ بھی تو منافع آتا ہے، سود بھی منافع ہی ہے، کتا بھی جانواری ہے، بکرا بھی جانواری ہے، فرق کیا ہے؟ اللہ نے اسے حرام کر دیا، اللہ نے اسے حلال بنایا۔ وہی بکرا بغیر ذبح کیے ہوئے مر جاتا ہے، یار بکرا ہی ہے، مر گیا تو کیا؟ نہیں، فرمایا حرام ہو گیا۔ بھی حرام، حلال بکرا تھا، حرام کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نام کے بغیر جان دے دی، حرام ہو گیا۔ وہ بکرے نے اللہ کے نام کے بغیر جان دی تو حرام ہو گیا، تو جو اللہ کے نام کے بغیر جی رہا ہے تو حلال رہے گا؟ تو نے اللہ کا نام لیا، تیرے دل میں اللہ کا نام بستا ہے، تیری زبان پر اللہ کا نام ہے، تیرا کردار اللہ والوں کا ہے، تیرے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ تو فرمایا یہ تو کافر کی خصوصیت ہے کہ وہ شک میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اچانک اللہ کا عذاب آ لے، اچانک قیامت قائم ہو جائے۔ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتا ہے عرصہ قیامت میں۔ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے۔ فرمایا کافر کی خصوصیت یہ ہے کہ مرتے دم تک برائی سے رکتا نہیں، شکوک و شبہات میں ہی رہتا ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچانک
قیامت آ جاتی ہے، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آ پڑتا ہے جو بندے کو اجاڑ کے رکھ دیتا، عقیم جس کا کوئی آگا پیچھا نہ، ایسا تباہ ہو جائے کہ جس کا کوئی نشان نہ رہے۔ تو فرمایا اپنا اندازہ کرو تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ باتیں حکایتاً یا کہانیاں سنانے کے لیے ارشاد نہیں فرمائی جا رہی، یہ ارشادات باری اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، میں کس صف میں کھڑا ہوں، کس مقام پر کھڑا ہوں، میرا کھانا پینا کو حلال ہے یا نہیں ہے، میرا لباس، میرا بود و باش، میری سوچ، میری فکر۔ الملک یومئذ للہ۔ اور دنیا میں تو ہر کوئی بڑا آدمی بنا ہوا ہے، ہر کوئی حکمران بنا ہوا ہے، اور واقعی ایک لحاظ سے ہر آدمی کے پاس بادشاہی ہے، اپنے وجود پر تو اس کی حکومت ہے، اپنے بیوی بچوں پر تو اس کی حکومت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی محلے پہ دھانک ہوتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی علاقے پہ دھانک ہوتی ہے، سنی جاتی ہے بات، کچھ ملکوں پر حکمران ہیں۔ لیکن وہ دن آ رہا ہے جب حکومت صرف اللہ کی، تمہیں اپنے آپ پہ بھی اختیار نہیں ہوگا، تو سب بادشاہتیں ختم ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے، حکمران ہے، ہر حکمران کو اس کی حکومت کے بارے پوچھا جائے گا۔ چھوٹا بڑا حکمران دنیا میں تو ہر کوئی ہے، لیکن ایک وقت آ رہا ہے الملک یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، بادشاہت اس کی ہوگی، اقتدار اس کا ہوگا۔ یحکم بینہم، پھر وہ مخلوق کے درمیان فیصلے کرے گا، سب بے بس و لاچار ہو، سب کے بس میں سن کر ماننا ہوگا، کوئی سرے منہ انحراف نہیں کر سکے گا، چونکہ سب کے اختیارات سلب ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو اس نے اختیارات دیے، میری حکومت ہے، میری بات مانو، پیر صاحب کی حکومت مریدوں پر ہے، مولوی صاحب کی مقتدیوں پر ہے، سیاستدان کی اپنی جماعت پر ہے، حکمران کی اپنے ملک پر ہے۔ اس دن کسی کی حکومت اپنی جان پر بھی نہیں ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، اس دن حکومت صرف اللہ کی۔ یحکم بینہم، پھر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اور سادے فیصلے صحیح اور درست ہوں گے جن لوگوں نے نور ایمان حاصل کیا، یقین کی دولت حاصل کی۔ اور ایمان کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، ان کے اعمال صالح ہو گئے، ان کی عملی زندگی سدھر گئی۔ فی جنات النعیم، وہ اللہ کی نعمتوں میں اور جنت کے باغوں میں اور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، انکار کیا۔ یا اللہ، کفر اور انکار کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میرے احکام کی تکذیب کی۔ اب یہ تکذیب دو طرح سے ہے، ایک تو ہے کہ نرا زبان اعلان کر دیتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ ایک یہ ہے کہ مانتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے کبھی توبہ نصیب ہو سکتی ہے، اس سے توبہ بھی کوئی نہیں کرتا، چونکہ اسے تو مسلمان ہی سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے تکذیب کی میرے احکام کی، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، تباہ کر دینے والا عذاب، نہ صرف تباہ بلکہ رسوا بھی کرے گا۔
اللہ کریم صحیح شعور دے، ایمان نصیب فرمائے ایسا مضبوط جس پر توفیق عمل نصیب ہو، اپنی ناشکری اور اپنے نبی کی نافرمانی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔